یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں ایک جوان کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ طالب علم کہتے ہیں میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک نامحرم پر میری نگاہ پڑی اور اس نے میری نگاہ کو کھینچ لیا، اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تصویر ظاہر ہے فریم میں آ جاتی ہے۔ ابھی بہت سے لوگ کہتے ہیں نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت تو خراب نہیں تھی، میں دیکھ رہا تھا، تصویر تو آ گئی نا ذہن میں۔ تو اب رکیے گا، آج اس تصویر کو میں آپ کی صحیح کروں گا انشاءاللہ۔ تصویر تو آ گئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرا ذہن اسی میں جذب ہو گیا۔ میں اپنے استاد کی خدمت میں گیا۔ استاد کون ہے؟ استاد وہ ہے کہ جو باطن کو دیکھ لیتا ہے۔ لوگ اپنے باطن کو دکھانے آتے تھے کہ میرے اندر گڑبڑ کیا ہے۔ کہتا میں جیسے استاد کے پاس گیا، میں نے استاد سے کہا کہ میری طرف میرا کیا حال ہے؟ کہا کہ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا، تمہارے ساتھ وہ خاتون موجود ہے۔ یعنی ایک نگاہ 40 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتی ہے، ایک نگاہ۔ ہاں فرق نہیں پڑتا کیا ہے، یوٹیوب، فیس بک، نیٹ فلکس، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ یہاں نماز پڑھی عبادت کی، یہاں نگاہ پڑی، نور چلا گیا، نور چلا گیا، ظلمت آ گئی۔ اور بعض اوقات ایسی ظلمت آتی ہے کہ عبادت کو بھی کہا جاتی ہے، تاریکی میں لے جاتی، نہیں ہٹتی۔ اس لیے امام خمینی نے کہا کہ ایک نگاہ نامحرم صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے۔ ذہن میں بس گئی۔ کہا کہ جب تک یہ تمہارے اندر عورت ہے میں تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ بہت شرمندہ ہوا، سجدے میں گیا، گریہ کرتا رہا، خدا غلطی ہو گئی، خدا معاف کر دے۔ متصل ہوا حضرت سیدہ سے، کہا بی بی میری عزت آپ کے حوالے ہے، بچا لے مجھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نے کہا، بی بی نے لطف کیا، نکال دیا باہر۔ پھر استاد کے پاس گیا، کہا ہاں اب چلی گئی ہے وہ تمہارے اندر سے۔ ہم صبح شام کیا کر رہے ہیں؟ تو سسٹم ایسا ہی ہے نا، آپ اچھا کام بھی کریں گے آپ کو آئے گا۔ کیسے اپنے آپ کو بچائیں عزیزان محترم؟ مجلس سنتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، نور آتا ہے، نورانی ہو جاتا ہوں، پھر خدا نخواستہ کو غلطی ہو جاتی ہے، گیا، پھر گیا۔ پھر بھی خدا لطیف ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، موقع دیتا ہے، آؤ، پھر جاؤ، پھر آؤ، پھر جاؤ، پھر آؤ، پھر۔ لیکن یہ نہ ہو کسی آنے جانے کے راستے میں اگر روح نکل گئی نا، پھر نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا اگر روح کب نکل جائے، وہی حالت برزخ میں ہوگی۔ یا تو کوئی اب ہر کسی کے پاس تو ایسا استاد بھی نہیں ہے کہ وہ دیکھے، نفوس کے اندر داخل ہو جائے، نفسوں میں داخل ہو جائے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ جب میں نجف پہنچا، پہلی دفعہ نجف گیا، نجف میں استاد کو ڈھونڈ رہا تھا، ابھی نئے نئے آئے تھے، استاد کے لیے گریہ باری امام کے۔ تو کہتا میں حرم کے قریب تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم کو لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتایا نا کہ استاد کسے کہتے ہیں، کیسا ہوتا ہے استاد، لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو صحیح سالم دیکھا ہے اس کو میں نے کچھ دن پہلے حرم کے اندر، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو جو وہاں بیچ رہا تھا نا سامان، حرم کے باہر جو بیچ رہے ہوتے ہیں، اس نے خطبہ حمام کی عبارت پڑھی بیچنے والے نے۔ یہ ہے نجف، نجف کی فضا میں سڑک پہ بیچنے والا بھی خطبہ حمام جانتا ہے کیا ہے۔
ہمیں نہیں پتا ہوگا خطبہ حمام کسے کہتے ہیں. وہ خطبہ المتقین کے نام سے مشہور ہے. وہ حمام اس شخص تھا کہ جو امام کے پاس آیا تھا. متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ جب مولا نے صفات بتائیں تو سنا اور مر گیا، وہیں ختم ہو گیا. تو اس بیچنے والے نے خطبہ حمام کی عبارت پڑھی، کہا کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ اس جگہ سے آ رہا ہے کہ جہاں درس ایسا ہے کہ ہڈیوں کو لرزا دیتا ہے، کچھ دیر تک یہ لنگڑاتے ہیں پھر صحیح ہو جاتے ہیں. کس کے در سے آ رہا ہے؟ کہا ملا حسین کلی ہمدانی کے در سے آ رہا. ملا حسین کلی ہمدانی کہ جس نے 300 ولیوں کو بنایا. طالب علم نہیں بنائے، شاگرد نہیں بنائے، ولی 300 ولی بنائے، جس میں جواد ملکی تبریزی، احمد کربلائی، شیخ محمد بہاری ہمدانی، ایسی شخصیتیں کہ میں آپ کو کیا بیان کروں. تو آیت اللہ قاضی پریشان ہو گئے. نفوذ کرتے ہیں انفاس میں، نفس میں پینیٹریٹ کر جاتے ہیں استاد، نکال لیتے ہیں باہر. کیونکہ ہم اس وادی میں کبھی آئے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے، کون سی وادی ہے یہ، کب ہم اس میں داخل ہوں گے. اجزان محترم، خب یہ ہے عہد و پیمان. جس نے عہد و پیمان کیا ہے وہ پہنچے گا.